اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج کا ہمارا یہ مختصر ویلاگ جو ہے اسپین کے عظیم نوجوان مسلمان فٹ بالر لامین یامال کے نام ہے۔ اس نے جو ایکسٹراڈنری پرفارمنس دی ہے اور اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ اس میں جس کو وہ چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، لیکن لامین یامال کا ایک منفرد پس منظر ہے اور بیک گراؤنڈ ہے، اور اس پہ تو دیکھ کر پھر اس ینگ ایج میں یہاں پہنچنے پر خیال آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو اللہ جس کو چاہتے عزت دیتے ہے۔ اب اس کا پس منظر اگر دیکھیں، آج کا اس کے اوپر ویلاگ کرنے کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ تو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، لیکن اس کا تھوڑا سا ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ لامین یامال صاحب جو ہیں، یہ 2007 میں، جولائی 2007 میں بارسلونا، اسپین کا جو مشہور شہر ہے بارسلونا، اس کے آؤٹ اسکرٹ میں ایک پسماندہ و غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی والد اور والدہ بہت غریب تھے۔ اس کے والد کا تعلق بیسیکلی مراکش سے اور اس کی والدہ گھنی کی تھی۔ تو اس کی جب بیفور برتھ اینڈ آفٹر برتھ جو تھے، ان کے پاس پیسے بالکل نہیں تھے، تو وہیں پہ ایک دو مسلمان جو ان کے پڑوس میں رہتے تھے، انہوں نے کہا فکر نہ کرو، وی ول ٹیک کیئر آف دس چائلڈ۔ تو خیر دونوں نے جن میں ایک کا نام لامین تھا، دوسرے کا نام یامال تھا، انہوں نے اس کی ہیلپ کی اور بڑے اچھی طریقے سے کیا، اس کی یہ دنیا میں آیا۔ تو اس کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اس کا نام کیوں نہ اپنے محسنوں کے نام رکھیں، جن کی وجہ سے اس کی کمپلیکیشن دور ہوئی، ہاسپٹلائزیشن، یہ وہ آگے پیچھے، بیفور برتھ اینڈ آفٹر برتھ۔ تو دے ٹک ریسپانسبلٹی، کیوں نہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ و پائندہ رکھے اس بچے کے حوالے سے۔ تو انہوں نے ان دونوں اپنے پڑوسی مسلمانوں جنہوں نے اس کی ہیلپ کی، ان کے نام پر رکھ دیا۔ تو خیر یہ بچہ اس طرح گرو کرتا رہا، بعد میں اس کے جو والدین تھے ان کی بھی سپریشن ہو گئی۔ تو پھر اس کے بچے کی پرورش کی ذمہ داری اس کی بوڑھی دادی نے لی، اور اس نے کام شروع کیا۔ بڑے مشکل حالات میں اس نے کہا میں اپنے پوتے کو انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم و تربیت دوں گی، باقی جو اللہ نے چاہا تو وہ ہوگا۔ تو اس کی دادی نے اس کی ٹیک کیئر کی اور اس کو 7 سال کی عمر میں بارسلونا کی جو فٹ بال اکیڈمی ہے اس میں داخلہ دلا دیا۔ خیر اس میں وہاں پہ وہ گیا، اور اس نے اکیڈمی کے دوران انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کے اندر تو آؤٹ اسٹینڈنگ فٹ بالر بننے کے اللہ نے ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے، گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ۔ تو اللہ نے اس کو وہاں پہ لوگوں کی نظروں میں آ گیا، پھر کرتے کراتے کامیاب ہوتا رہا، اس طرح مختلف میچ کھیلے۔ پھر اس نے یورو 2024 میں بڑی اچھی پرفارمنس اس فٹ بال کپ میں دی اس نے، اور اس کا سب کی نظروں میں آ گیا۔ تو اللہ نے اس کو ایک اچھا و بہترین مقام اس کو دیا۔ حالانکہ بیچارہ غریب تھا اور اس میں جو پسماندہ علاقے سے تعلق بھی تھا، اس نے ان کو بھی یاد رکھا ہے، اپنے محسنوں کو، لامین اور یامال۔ وہ اس کو بھی ان کے والدین نے اس کا نام رکھ کے ہمیشہ کے لیے ان کو زندہ رکھے، جب تک یہ زندہ ہے پرفارمنس کرتا رہے گا، ان کا نام بھی دنیا میں آتا رہے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے وہاں پہ ایک پسماندہ علاقے سے ترقی کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا۔ اور ایک اس میں اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ کسی ٹائم ایئرز اینڈ ایئر بیک، موسٹ پروبیبلی 19 ایئرز بیک، میسی جو ہے، وہ جو ارجنٹینا کا فٹ بال سٹار ہے، وہ کہیں ادھر آیا، کیا ہوا، لیکن اللہ کا UN کا ایک پروگرام تھا، یونیسیف کا، تو اس میں کچھ کہنا تھا بچوں کے بارے میں۔ تو اتفاق سے یہ بچہ، یہ تو ہم کہتے ہیں اتفاق سے، بلکہ یہ ڈیوائن آرڈر اور ڈیوائن اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس بچے کو وہ چیریٹی شو کے اندر لایا گیا اور اس کو کہا کہ اس بچے کو اپنی گود میں بٹھاؤ اور اس کو آپ نہلائیں بھی، بات دیں اس کو۔ تو 6 ماہ کا بچہ تھا، اس کو میسی نے اس کو نہلایا دھلایا بھی، اپنی گود میں بٹھایا، اور وہ فلم بھی بنی، وہ بھی اس طرح چلی۔ میسی کو اب یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے بچہ
یہ غریب بچہ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک دن مجھے اور میری ٹیم کو شکست فوج دے کے ورلڈ کپ جیتے گا. یہ تو اللہ کے کارنامے ہیں، اللہ جانتا ہے اپنی اسٹریٹجی کو. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے وہ میچ پیچھے الٹیمیٹلی اللہ نے اس کو چانس دیا. ابھی جو ورلڈ کپ ہے، فیفا ورلڈ کپ، فٹ بال ورلڈ کپ میں، تو وہاں پہ یامین نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. مطلب ہے میسی جس نے 6 مہینوں میں اس کے ساتھ اس کو نلایا دلایا، اپنی گود میں بٹھایا، اسی میسی کو جو ورلڈ کا ایک عظیم فٹ بال سٹار ہے، اس کو شکست دینے کا باعث بنا. ایک تو یہ بات دیکھیں اللہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ اسپین کو 16 سال کے بعد لامین یامال دی گریٹ نے 19 سال کی عمر میں ایک ورلڈ کپ جو ہے اسپین کو 16 سال کے بعد دلایا، جس پہ اسپینش بہت خوش ہیں، ساری دنیا خوش ہے. اور اس کے چونکہ یہ ایک مسلمان نوجوان ہے تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 56 جو 56 ممالک ہیں وہ بھی خوش ہیں. اور اس نے ایک ایسی آخر میں بات کی جس کے اوپر ان پوری دنیا کے جو انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو انسان ہیں، آدمی تو ایک اینیمل ہے نا، اٹس ون کائنڈ آف این اینیمل. تو اس میں سو انسان اور آدمی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو انسان ہے، آدمی ہے، وہ ہمیشہ اپنے لیے سوچتا ہے، اور انسان کا یہ کمال ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے، وہ انسانیت کے لیے سوچتا ہے. اور آدمی کا ایک بس وہ کسی کی نہ دل آزاری کرتا ہے اور نہ اس کی ہمیشہ دوسروں کی دل جوئی کرتا ہے. تو اس نے بہترین کھیل کھیلا اور سب نے دیکھ بھی لیا، آپ لوگوں نے، سب دنیا نے. تو اس نے جو آخر میں جو اسٹیج پہ گیا ہے تو اس نے ایک ایسی بات کی، ایک ایسا جسچر دیا جو پوری عالم انسانیت نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. جسچر پہ گیا اور اس نے جو فیفا ورلڈ کپ کے چیئرمین تھا، پریزیڈنٹ تھا، اس سے ملا، بڑے اچھی طریقے سے ہگ کیا، ہینڈ شیک کیا. لیکن جب ٹرمپ انفیمس یو ایس پریزیڈنٹ نے جب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس سے نہیں ہاتھ ملایا، اور نہ اس سے فٹ بال کا جو میڈل ہے وہ لینے کے لیے آگے بڑھا. اس سے لینا اس نے مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیتن یاہو کو، غزہ کو، فلسطینیوں میں خون میں، نہ صرف فلسطینیوں کو خون میں نلایا ٹرمپ نے اسرائیلیوں کے کہنے پہ، بلکہ ایران کو بھی خون میں نلا رہا ہے گزشتہ فار دا لاسٹ کپل آف منتھ. تو اس کی اس حرکت سے ساری دنیا سے نفرت کرتی ہے. تو اس نے بھی اپنا جسر نہ صرف ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے بلکہ ایک انسان ہونے کے حوالے سے اس نے مناسب سمجھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دس میٹر فرام یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. تو واپس چلا گیا، جس کو پوری دنیا نے سہرایا، اس کو ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا. کسی نے بھی مخالفت نہیں کی کہ اسے ہاتھ نہیں ملایا، برا ہوا، یہ ہوا، میڈل نہیں لیا. کیونکہ دنیا میں انسانیت کو چاہنے والے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے بے شمار ہیں. اور اس کی اسی وجہ سے میں یہ اپنا چھوٹا سا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اس نے بچے نے، یہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے درد دل رکھنے والا. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. دل بدستاورت کے حج اکبر است، از ہزاروں کعبہ یک دل بہتر است. یہ ٹرمپ نے دنیا کے مسلمانوں کے 2.5 ارب مسلمانوں کے دل نہیں، خالی مسلمانوں کے نہیں دکھائے، بلکہ پوری عالم انسانیت کے اور بہا بلین ٹریلین لوگوں کو اس نے دکھی کیا. تو اس جسچر کو اس لیے پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا. بہرحال میں اپنے پروگرام کو خالد خواجہ صاحب، جن کے تعلق تو ڈاکٹر واز سے ہے لیکن وہ رہتے ہیں امریکہ میں، ان کا ایک شعر خالد خواجہ صاحب سے پوچھے بغیر لامین یامال کے نام کرتے ہیں. ماحول تو وہاں خوبصورت، ساری شہنائیاں بج رہی ہیں، بڑا مزدار تھا، لیکن اس کے جسر نے اس کو جو ہے نا ماحول کو ایک اس نے ٹچ دیا، جو سب نے اپریشیٹ کیا اس کو. تو یہ شعر میں لامین یامال کے نام کرتا ہوں. موجود تھی کچھ کیف کی تاثیر ہوا میں، کیونکہ وہ ورلڈ کپ جیتے ہوئے تھے، تاثیر تو ہوا میں تھی. موجود تھی کچھ کیف کی تاثیر ہوا میں، ماحول مگر مست کلندر سے بنا ہے. یہ جو مست کلندر تھا نا، کون؟ یامین یامال، لامین یامال، اسپین کا عظیم فٹ بالر، یہ مست کلندر ثابت ہوئے. تو ماحول مگر مست کلندر سے بنا ہے. میں اسی کے ساتھ
آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے آپ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.